اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پیاری بہنوں، ہم آج سورہ بقرہ کی 153 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، پیچھے جو ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا اور سنا اور امت مسلمہ کو ایک مستقل اور ممتاز حیثیت دینے اور ایسا تشخص عطا کرنے کے بعد جو اس امت کے ممتاز نظریہ حیات کے ساتھ مناسب تھا، مسلمانوں کو پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ وہ صبر اور صلاح سے مدد لیں، کیونکہ انہیں ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ منصب بڑی بڑی قربانیاں چاہتا ہے۔ انہیں اپنے نفس سے اور اس پوری دنیا سے سلامی نظام کے قیام کے لیے جہاد کرنا ہوگا۔ اس عظیم جہاد کی خوفناکیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہ مقابلہ اور تیاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان صبر اور صلات سے امداد حاصل کریں۔ انہیں اس امت کا دل اللہ سے جوڑنا ہوگا، اپنے قلوب کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، آمنوا استعینوا، کہ صبر مانگو اللہ سے، صبر حاصل کرو، بالصبری، کس کے ساتھ؟ مدد لو اللہ سے، نماز کے ساتھ، والصلاۃ، اور صبر کے ساتھ، صبر اور صلات کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو جب بھی کوئی مشکل، کوئی تنگی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صبر کہاں کہاں جو ہے کرنا چاہیے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں صبر کیا جا سکتا ہے۔ عبادت میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض ان مختلف انواع سازشوں کے خلاف صبر، نصرت خداوندی میں تاخیر پر صبر، طویل تر جدوجہد پر صبر، باطل قوت پر صبر، دین کے حامیوں کی قلت پر صبر، بغض و عناد کے بوجھ پر اور غرض پرستی کی تلخی پر صبر۔ جب صبر طویل ہو جاتا ہے میری پیاری بہنوں اور مشقت بڑھ جاتی ہے تو قوت صبر کمزور پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیرونی امداد میسر نہ ہو تو پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ نماز وہ سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، یہ وہ زاد راہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ وہ قوت ہے جو دل کا سامان ہے، اس سے صبر کی بھرپور قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ سلامی نظام دراصل عبادت اور بندگی کا نظام ہے۔ اس کی عبادت بھی حقیقی معنی ہے۔ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ زاد راہ ہے، روحانی امداد کا سرچشمہ ہے، اور وہ دل کی صفائی ہے۔ جب بھی انسان مصیبت میں مبتلا ہو، دل تنگ ہو، یہ عبادت کشادگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور انسان آرام، خندہ پیشانی اور خوشگواری سے اس مصیبت کو انگیز کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم اور بھاری منصب کے لیے منتخب کیا تو آپ کو حکم دیا، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل، کھڑا ہو جا اور کیا کر؟ اللہ کی عبادت کر۔ یہ رات کا قیام، یہ دن کے رکوع سجود کیا تھے؟ یہ باری کلام اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیاری اور تربیت تھی، جس کی راہ مصائب و شدائد سے پر تھی۔ یہ وہ عبادت تھی جس سے سکون کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں، باہمی ربط مضبوط ہو جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور قلب مومن پر تسلی اور آرام اور اطمینان کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان ان مصائب و شدائد کی دہلیز تک جا پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر و صلات کی طرف متوجہ کرتے ہیں
اور کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے، انہیں قوت اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ انس اور محبت کرتا ہے، اس کٹھن سفر میں وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، جب بھی وہ تھک کر چور چور ہو جائیں وہ انہیں اثر نو قوت عطا کرتا ہے۔ اور اس آیت کا آغاز اے ایمان والوں کی پیاری آواز سے کرتا ہے اور اس کا اختتام ان حوصلہ افزا الفاظ پر کرتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت سی احادیث صبر و استقلال کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں جس میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، ابو داؤد اور نسائی میں آئی ہے میری پیاری بہنوں، کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی کہانی بیان کرتے تھے، گویا کہ میں اب بھی انہیں دیکھ رہا ہوں، اس کی قوم نے انہیں مارا اور لہو لہان کر دیا، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کس طرح کا عظیم صبر ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف یا پریشانی آئے، تو ہم نے پہلا جو کام کرنا ہے صبر، اور دوسرا اسی وقت 2 نفل جو ہے اللہ کے حضور ادا کرنے ہیں کہ اللہ مجھے اس مشکل اور کٹھن وقت میں میری رہنمائی فرما اور میری مدد فرما، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت جو ہم نے صبر والی پڑھی اور سنی، آگے جو ہے آیت اسی کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو در حقیقت زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَکِن لا، مگر تمہیں، لا تشعرون، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مارکہ حق و باطل میں کچھ لوگ کام آئیں گے، راہ حق میں جان دیں گے، کچھ عزیز و محبوب مارے جائیں گے، کچھ شرفاء اور دیندار بھی شہید ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مارے جائیں تو وہ مردہ نہیں ہیں، در حقیقت وہ زندہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے انہیں مردہ کہو۔ اور یہاں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم ان کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور کبھی آپس میں ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان شہداء کا خون پورے معاشرے کی زندگی میں ایک رنگ پیدا کرتا رہتا ہے اور یہ تسلسل تا قیامت رہتا ہے۔ یہ ہے زندگی بلکہ حیات، اس اعتبار سے اس دنیا میں بھی شہداء زندہ ہیں اور آخرت میں بھی اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔